اگر امام سے رابطہ ختم ہو جائے تو لازمی سی بات ہے کہ شیعہ انحرافات کا نشانہ بن جائیں گے اور اپنی پہچان گم کر بیٹھیں گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس دور میں ایک عظیم الہامی تدبیر اپنائی تاکہ شیعوں کی پہچان کہیں کھونے نہ پائے اور غیبت کے دوران شیعہ خود کو محفوظ رکھ سکیں، کیونکہ واضح سی بات ہے کہ اگر شیعوں کا رابطہ اپنے امام سے منقطع ہوا تو انحرافات کے گرداب میں انہیں گم ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے کچھ تدابیر اپنائی۔ نمبر 1، امام نے سبھی کو بتایا کہ 12ویں امام زمانہ پیدا ہو چکے ہیں اور 40 شیعہ بزرگوں کو بھی دکھایا اور کہا کہ یہ آپ کے اگلے امام ہیں۔ نمبر 2، امام نے شیعوں سے مختلف روایات میں کہا غیبت کا زمانہ آ رہا ہے، ایک ایسی غیبت جس میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ نمبر 3، خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی شیعوں کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح بنایا کہ لوگ امام کو نہ دیکھنے کے عادی ہو جائیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کئی بار شیعوں کو خطوط اور توقیعات کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا۔ نمبر 4، چوتھا کام جو امام نے کیا وہ دفتر وکالت کو مضبوط کرنا تھا۔ اسی طرح آپ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بھی دیکھیں گے کہ امام دین سے آگاہ، متقی و پرہیزگار، زمانہ شناس شاگردوں کی تربیت کرتے رہے ہیں اور ان لوگوں کو مختلف شیعہ نشین ممالک میں بھیجتے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو براہ راست اماموں سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور یہ سلسلہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک آپ کو اپنے عروج پر ملے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام اپنے نمائندوں کو مختلف ممالک میں بھیجتے تھے تاکہ اگر لوگوں کا کوئی سوال ہو تو وہ ان نمائندوں سے دریافت کر لیں اور انہیں سامرہ آنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد سے غیبت کے دور میں وکلا کا یہی نیٹ ورک مرجعیت میں تبدیل ہو گیا۔ مرجعیت اسی کا نام ہے، براہ راست امام کی خدمت میں رسائی سے محرومی کی صورت میں امام کے نمائندوں سے منسلک ہونا۔